سب کے سامنے ہے یہ چیز، تو پھر کس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قلعدن تنظیم نہ کہا جائے؟ دیکھیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا ناسور بنتی جا رہی ہے ریاست کے لیے، اور اب اس کے خلاف جو ایکشن ہونا چاہیے ابھی پوری طرح ہوا نہیں، وہ بڑی شدت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو کچھ خبریں یہ بھی آ رہی تھیں، یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید جو ہے وہ پیپلز پارٹی خوش نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ قلعدم قرار دے دیا گیا اس تنظیم کو۔ اچھا، اس انتشار کی وجہ سے کوشش یہی ہے کہ 9 جون سے نامینیشن شروع ہونی تھی، اسی وقت سے انہوں نے ہڑتال کا اعلان رکھا تھا۔ کلیئر ایجنڈا ہے کہ آپ نے انتخابات نہیں ہونے دینے۔ مذاکرات ہوں گے تبھی کوئی سلوشن نکلے گا، ادروائز تو اس طرح انتشار پھیلا کے تو آپ وہ یہی بات ہے کہ لاشیں ہی گریں گی پھر۔ یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے یہ IMF کے مذاکرات کی وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ یکم کو ہو جانا چاہیے تھا۔ KPK کے لوگوں کو باشعور کہہ کر انہیں بیوقوف بنایا گیا ہے۔ KPK کا تو صوبہ برباد کر دیا PTI نے، اب KPK کے عوام کو بھی سوچنا ہے نا۔ اب جب الیکشن میں جائیں گے یہی صورتحال چاہیے تو پھر انہیں ووٹ کریں۔ بعض صوبے ایسے ہیں جہاں پر ڈیولپمنٹ کے نام پر بے تحاشا بجٹ جاتا ہے، لیکن جب ہم ان کی حالت زار دیکھتے ہیں تو وہاں کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ تو یہ سوال ہمیں بھی پوچھنا چاہیے، وفاق کو بھی پوچھنا چاہیے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہے ناظرین۔ آج بات کریں گے کشمیر کے حوالے سے جو سچویشن ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، جس طرح سے ویژولز آ رہے ہیں، جو فوٹیجز آ رہی ہیں، اور لگ یہی رہا ہے جو قلعدن تنظیم ہے اس کے عزائم کچھ بہت خطرناک ہیں۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان کی حکومت ہے، پاکستان میں جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں، وہ ان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں، کیا ان کو ٹیبل پہ بٹھا کے اب بھی مذاکرات ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، ذرا اس پہ بات کریں گے۔ اور بجٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس بھی تھا اور اس میں سہیل آفریدی صاحب نے آ کے کچھ پازیٹیو باتیں باہر کی، ذرا وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ جو جماعتیں ہیں یعنی پیپلز پارٹی اور PMLN، کہا یہ جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بجٹ کے لیے نہیں مانے گی۔ پیپلز پارٹی بجٹ پہ یا جو آگے چیزیں ہونی ہیں وہ کن شرائط پہ مانی ہے اس پہ بات کریں گے، اور نوجوانوں کے لیے اس میں کیا ریلیف دیا جائے گا بجٹ میں، نوجوان جو ہیں وہ کس طرح سے اس چیز سے مستفید ہو سکتے ہیں، آج کے پروگرام میں یہی ڈسکس ہوگا۔ ویلکم ٹو دا شو ہمارے ساتھ پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے ابھی ایک خبر آئی ہے، بہت افسوسناک خبر ہے کہ پاک فوج کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ مظفر آباد میں حادثے کا شکار ہو گیا اور تمام افراد جو اس میں تھے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوسناک خبر ہے، اب یہ بھی آئی ہے، اس کی مزید ڈیٹیل آ رہی ہیں، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ ٹیک آف کرتے ہوئے کوئی تکنیکی خرابی کی وجہ سے جو ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا ہے، اور جتنے بھی جوان اس میں موجود تھے، آفیسر موجود تھے، جن کے نام اور ڈیٹیلز ابھی نہیں آئی، وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اب وہ انہیں غریق رحمت کرے، اور یہ ایک افسوسناک بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ جو ہے نا افسوس کا مقام ہے قومی سطح پر، قومی سطح پہ، اور دل دکھتا ہے کہ یہ وہی جوان جو ہیں یہ ہماری حفاظت کے لیے یقینی طور پہ وہاں ہماری حفاظت کے لیے گئے ہوں گے اور یہ حادثہ پیش آ گیا، لیکن وہ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شہید ہوئے ہیں ان کو غریق رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اچھا ہمارے صاحب آپ اس سائڈ پہ آتے ہیں کہ کشمیر کی جو سچویشن ہمارے سامنے چل رہی ہے، جو آج بھی فوٹیجز آ رہی ہیں جس میں وہ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک نوجوان کے کسی کے انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ واٹس ایپ چیٹ ہمارے ساتھ لیک ہوئی ہے، اور اس میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک لاش کے بدلے آپ کو اتنے پیسے ملیں گے، تو یہ تو سیریسلی سامنے بالکل سب کے سامنے ہے یہ چیز، تو پھر کس طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قلعدن تنظیم نہ کہا جائے؟ دیکھیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا ناسور بنتی جا رہی ہے ریاست کے لیے، اور اب اس کے خلاف جو ایکشن ہونا چاہیے ابھی پوری طرح ہوا نہیں، وہ بڑی شدت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہوا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی ساری دنیا میں بہت زیادہ عزت ہوتی رہی ہے، بہت زیادہ تعظیم سے پاکستان کا نام لیا جاتا رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے تنازع کے درمیان ثالثی کا جو بے مثال کردار ادا کیا ہے، اس کے بارے میں لوگوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ پاکستان اتنا زبردست وہ کردار ادا کرے گا۔ اب اس میں سچویشن یہ پیدا ہو گئی ہے کہ یہ صورتحال پاکستان کے دشمنوں کو قابل قبول نہیں تھی، انہوں نے اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے اندر کوئی نہ کوئی فتنہ برپا کرنا تھا۔ دو طرح کی سچویشن ہے، ایک سچویشن یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی بڑی عزت کرتے ہیں اور فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم پاکستان کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے پاکستان کے کردار کو سراہا ہو، جس نے پاکستان کے وزیر اعظم کو فون نہ کیا ہو، جس نے پاکستان کے فیلڈ مارشل کی تعریف نہ کی ہو۔
اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے عناصر جو بہت عرصے سے بیرون ملک چھپے ہوئے دبے ہوئے بیٹھے تھے، انہوں نے اس احتجاج میں شامل ہو کر یورپ میں ہر جگہ احتجاج شروع کر دیا۔ تعداد ان کی زیادہ نہیں ہے، کہیں 15 لوگ ہیں، کہیں 20 لوگ ہیں۔ یو کے میں ذرا تعداد ان کی زیادہ ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، وہ وظیفوں پہ پلنے والے لوگ ہیں جو سرکار کے اور یہاں سے گئے ہوئے ہیں اسائلم لے کر، لیکن انہوں نے جس طرح کا طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا ہے، اور ان کے پیچھے ظاہر ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ روکے ایجنٹ بھی ہیں، انڈین لابی بھی ہے، اسرائیلی لابی بھی ہوگی۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ جو اچیومنٹ پاکستان نے حاصل کی ہے، وہ عزت اور احترام جو پاکستان نے اچیو کیا ہے، اس کو سبوتاش کیا جائے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ریاست پاکستان کو پاکستان کا ناموس، وقار اور عزت بہت عزیز ہے، اور اس کی خاطر وہ کسی بھی سٹیج پر جائیں گے۔ اور جس طرح انہوں نے ہمارے سیکیورٹی کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگوں نے اب میں نے سنا ہے ان کی تعداد 7 ہو گئی ہے، جس طرح ان کے ساتھ بہیمانہ سلوک کیا ہے، ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی ہے، تو اس کا جواب ریاست کو دینا پڑے گا۔ یہ لوگ زیادہ دیر تک اب یہ چھپتے پھرنے ہیں۔ اب ان کے ساتھ جیسے آپ نے کل دیکھا کہ ہڑتال میں کوئی لوگ نہیں نکلے، انہوں نے اعلان تو کیا تھا کہ سارا کشمیر بند ہو جائے گا، کچھ نہیں بند ہوا۔ لیکن ان کی اچیومنٹ کہاں ہو رہی ہے؟ ان کی اچیومنٹ 2 جگہ ہو رہی ہے۔ ایک تو باہر جو پی ٹی آئی کے چھپے ہوئے ایلیمنٹ بیٹھے تھے، انہیں ایک موقع مل گیا، اور انہیں پاکستان کے خلاف کوئی بھی بات ملے تو وہ احتجاج پر نکل۔ دوسرا، اس ساری جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی وجہ سے انڈین چینلوں کی چاندی ہو گئی ہے۔ وہ دیکھیے، وہ کوئی کہتی وہ کیا برکھا دت کیا کہہ رہی ہیں کہ 300 بندے مار دیے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ آئی ایس آئی کے افسر نے پستول نکال لی ہے۔ تو یہ ساری فیک نیوز انڈین چینلز پر چل رہی ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کو، ان کو جو عزت اور احترام ملا ہے، اسے سبوتاش کرنے کی کوشش کی جائے۔ اچھا عمار صاحب، یہ تو ہم وہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ایک پوائنٹ یہاں پہ یہ بھی آتا ہے کہ ظاہر ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر نے نمبر آف ٹائمز ان کو کہا کہ آپ آئیں ٹیبل پہ آ کے بات چیت کریں۔ اب یہ کیوں مان نہیں رہے، ٹیبل پہ کیوں نہیں بیٹھ رہے، کیوں انتشار پھیلا رہے ہیں؟ اور ظاہر ہے وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو کچھ خبریں یہ بھی آ رہی تھیں، یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید جو ہے وہ پیپلز پارٹی خوش نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ قلعدم قرار دے دیا گیا اس تنظیم کو۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ انوار الحق صاحب جو تھے وہ بہترین وزیر اعظم تھے، ان کے دور میں بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بڑا تماشا کیا تھا، لیکن وہ زیادہ بردبار آدمی تھے۔ یہ جو 6-7 مہینے کی حکومت ہے، 6-7 مہینے حکومت میں آپ آ کر کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہی نہیں ہوتا، آپ جب تک سنبھلتے ہیں اس وقت تک آپ کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اب پیپلز پارٹی کا دیکھیے انٹرسٹ تو اسی میں ہے کہ مہاجرین کی سیٹیں ختم ہو جائیں، اس لیے کہ اس کے بعد انہیں پتہ ہے کہ پھر آزاد جموں کشمیر پر ان کی حکومت ہوگی۔ اچھا، لیکن اس کے لیے طریقہ درست اختیار کرے نا، کہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے بات کر لی، کہیں ان کو دلاسا دیا، کہیں سیکیورٹی فورسز سے بات کر لی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آپ اور دوسرا، ایک حد تک بات کی جا سکتی تھی، پہلے مذاکرات ہو سکتے تھے، ہونے بھی چاہیے، ہر مسئلے کا حل مذاکرات۔ لیکن جب کوئی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھا لے، جب کوئی سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کو شہید کرنے لگ جائے، ان کی لاشوں کی بے حرمتی کرنے لگ جائے، تب ڈائلاگ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس طرح کے انتشاریوں سے ڈائلاگ نہیں ہوتا، پھر اس طرح کے انتشاریوں کا قلع کما کیا جاتا ہے۔ اور مجھے اس بات کا جو ایک اور بات جو خبر چل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے۔ یہ کوئی اچھا سلوشن نہیں ہے، اس سے مزید ڈیوسٹیشن بڑھے گی۔ اصل میں تو سچویشن تب تبدیل ہوگی جب الیکشن ہوگی۔ خواجہ آصف نے جو کہ وزیر دفاع ہیں، انہوں نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے گا تو معاملات حل ہو جائیں گے۔ تو بات بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اس انتشار کی وجہ سے کوشش یہی ہے کہ 9 جون سے نامینیشن شروع ہونی تھی، اسی وقت سے انہوں نے ہڑتال کا اعلان رکھا تھا۔ کلیئر ایجنڈا ہے کہ آپ نے انتخابات نہیں ہونے دینے، لیکن اگر انتخابات نہیں ہونے دیں گے یہ فساد۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی کا بھی انٹرسٹ ہے کہ انتخابات ڈیلے ہوں، لیکن خواجہ آصف اور نون لیگ کا انٹرسٹ اسی میں ہی ہے کہ، اور کشمیر کا بھی انٹرسٹ اس میں ہی ہے کہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں، اور 27 جولائی اس کی حتمی تاریخ ہو، 1 گھنٹہ بھی آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ 27 تاریخ کو الیکشن ہو، سیکیورٹی فورسز نے جو ایکشن کرنا ہے وہ کریں، لیکن ایکشن ساری عمر کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد پولیٹیکل فورسز کو
بات سنبھالنی ہے، اور میرے خیال میں نون لیگ جو آزاد کشمیر میں ہے وہ کیپیبل ہے اس کی قیادت کہ وہ اس صورتحال کو سنبھال سکتے ہیں۔ وہی ہمارے صاحب انٹروین کرنا چاہیے، مذاکرات ہوں گے تبھی کوئی سلوشن نکلے گا، ادروائز تو اس طرح انتشار پھیلا کے تو آپ وہ یہی بات ہے کہ لاشیں ہی گریں گی، پھر یہ چیز ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اب یہ کس سائڈ پہ چیزیں جاتی ہیں۔ اچھا ایک چیز، اب بجٹ بھی آنے والا ہے، 12 جون کو کہا جا رہا ہے، لیکن آج اقتصادی کونسل کمیٹی کا اجلاس بھی تھا جس میں وزرائے اعلیٰ بھی آئے، سہیل آفریدی صاحب بھی گئے۔ پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے میں نے جانا نہیں ہے، لیکن اب وہ چلے گئے، اور پھر وہاں سے جو انہوں نے باہر آ کے میڈیا ٹاک کی، بڑے پازیٹیو مجھے دکھائی دیے، کہا کہ وزیر اعظم سے جو ہم نے ڈیمانڈس کی NFC کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی وہ بڑی پازیٹیو تھی، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کچھ جو ہے وہ سیاسی وسائل پہ بھی بات ہوئی ہے اور بہت جلد جو ہے وہ اس کا بھی اچھا آؤٹ کم آئے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سہیل آفریدی صاحب بھی مان گئے ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ جی بجٹ نہیں پاس ہونے دیا جائے گا۔ سہیل آفریدی کا مسئلہ اپنا KPK کا بجٹ ہے، وفاق کا بجٹ نہیں ہے۔ وفاق کا بجٹ ایک دن بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے یہ IMF کے مذاکرات کی وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ یکم کو ہو جانا چاہیے تھا۔ بڑی عجیب سی بات ہے نا، یہ جو سیاسی جماعتیں جب پبلک میں نکلتی ہیں، بلاول بھٹو کیا بات کرتے ہیں نون لیگ کے بارے میں، نون لیگ کیا بات کرتی ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں، سہیل آفریدی کیا بات کرتے ہیں، اور سہیل آفریدی آپ جب اقتصادی کونسل میں آتے ہیں تب کیا بات کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے پبلک فیسز اور ہیں، اور جب یہ اکٹھے بیٹھتے ہیں پولیٹیکل اور ہوتے ہیں، لیکن یہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ اپنا اختلاف رکھیں، رکھنا بھی چاہیے سیاسی جماعتوں کو، ان کے سٹانس میں فرق ہونا چاہیے، لیکن جب بجٹ کی بات ہو، قومی معاملات کی بات ہو، تو آپ اکٹھے بیٹھیں اور پھر اس کے بات کریں۔ سہیل آفریدی کے لیے مسئلہ وفاق کا بجٹ نہیں ہے، ان کا اپنا بجٹ ہے، ناراض ارکان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، آج 35 ہو گئی، آج میں مشتاق غنی صاحب کو سن رہی تھی، اور کسی نے مجھے یہ بتایا کہ یہ 40-45 بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ 40-45 ہو گئی تو سہیل آفریدی کے لیے تو اپنا بجٹ جو ہے پاس کرانا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جو ہے نا سہیل آفریدی کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ممبران اسمبلی اور عوام کے نمائندے بجٹ پاس کرتے ہیں، ٹک ٹاک کے فالورز بجٹ نہیں پاس کرتے۔ اگر وہ پاس کرتے ہوتے تو سہیل آفریدی روز بجٹ پاس کروا رہے ہوتے، لیکن یہ معاملہ اور ہے، یہ ڈیپ تھنکنگ کا، یہ پالیٹکس کا معاملہ ہے، اور KPK جیسے سینسٹیو صوبے کا معاملہ ہے۔ ایگزیکٹلی، گورننس نہیں ہے وہاں پہ ہمارے صاحب، ایسی فوٹیجز آتی ہیں کہ انسان دیکھ کے حیران رہتا ہے کہ یہ وہی KPK ہے جو پہلے کہاں کیا چیز تھی اور اب جو ہے وہ یہ کیا چیز ہو گئی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے، وہاں نعرہ بھی غلط لگا تھا، ہمیں نے اس وقت لحاظ نہیں کیا، سمجھ نہیں آئی۔ وہاں کہا گیا تھا کہ صحت کا سونامی آئے گا، تعلیم کا سونامی آئے گا، ترقی کا سونامی آئے گا۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو سونامی طوفان کو اور بربادی کو کہتے ہیں، تو یہی کچھ انہوں نے کیا ہے، جو اپنی بات کے پکے نکلے ہیں، جو صحت کا نظام بھی برباد ہو گیا، تعلیم کا نظام بھی برباد ہو گیا، ڈیولپمنٹ کا نظام بھی برباد ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیے کون سا نیا اسکول بنا ہے، کون سی یونیورسٹی بنی ہے، کون سی سڑک بنی ہے، کون سا بند بنا ہے؟ آپ کو پتہ 350 ڈیم بنانے تھے، جی کہاں گئے وہ ڈیم؟ یہ سوچنا چاہیے نا، ان سے پوچھنا چاہیے۔ دیکھیں سب سے بڑا المیہ یہ ہے KPK کے لوگوں کو باشعور کہہ کر انہیں بیوقوف بنایا گیا ہے، اور وہ بنے ہیں بیوقوف، لیکن یہ زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکتے۔ عوامی شعور زیادہ ہوتا ہے، اور آپ انہیں تھوڑے عرصے تک تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، زیادہ عرصے تک نہیں۔ اب وہاں پر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں جنہیں اب، اور ان آوازوں کو عمران خان کی رہائی سے کوئی مطلب نہیں ہے، انہیں اپنے حالات سے مطلب ہے، انہیں اپنے بچوں کی تعلیم سے، اپنے بزرگوں کی صحت سے، اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل والی روڈ سے مطلب ہے، پانی سے مطلب ہے، بجلی سے مطلب ہے۔ وہ آپ نے تعلیم کی بات کی نا، تو آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی ٹویٹر پہ، وہ ویڈیو بہت سرکولیٹ کر رہی ہے، جس میں ایک بزرگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے اور چندہ مانگ رہے ہیں، اور ساتھ میں وہ پشتوں میں چندہ اس طرح سے مانگ رہے ہیں کہ سرکاری اسکولوں میں کتابوں کے لیے پیسے نہیں ہیں اور کتابوں کے لیے پیسے دے دیں۔ جب یہ حالات ہو جائیں ہمارے صاحب تو پھر بہت الارمنگ سچویشن ہوتی ہے کہ کیا آپ کیا کر رہے ہیں۔ بہت افسوسناک صورتحال ہے، یونیورسٹیوں کی زمین آپ نیلام کر رہے ہیں، اساتذہ کی تنخواہیں نہیں مل رہی ہوتی ہیں، ہم نے یہ بھی خبریں سنی ہیں۔ یہ جو آپ بات کر رہی ہیں اس فوٹیج کی، یہ بھی بڑی افسوسناک فوٹیج ہے۔ تو KPK کا تو صوبہ برباد کر دیا PTI نے، اب KPK کے عوام کو بھی سوچنا ہے نا، اب جب الیکشن میں جائیں گے یہی صورتحال چاہیے تو پھر انہیں ووٹ کریں، باشعور کا نام لے کر بیوقوف بننا ہے پھر انہیں ووٹ دیں، اور اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں واقعی تبدیلی چاہتے ہیں تو پھر کچھ ڈیفرنٹلی سوچیں۔ اچھا، وہ کچھ دن پہلے خبریں آ رہی تھیں، ہم نے ویژولز بھی دیکھے، بڑی خوشگوار ماحول میں وہ ملاقات بھی ہوئی، بلاول بھٹو صاحب جو نعرے لگاتے تھے وہ سب بھول گئے، GB والے جو نعرے ہیں۔
اب کہا یہ جا رہا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے عمار صاحب. پیپلز پارٹی کا ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ گیون ہے ان کو ہر طرف سے. سندھ میں ان کی حکومت ہے, پنجاب میں ان کا گورنر ہے, کے پی میں ان کا گورنر ہے, جی بی میں ان کی حکومت بننے جا رہی ہے, آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے. ٹیک کیا ہوگا پیپلز پارٹی سے اس بجٹ میں؟ جو سننے میں باتیں ہیں نا وہ تو دو ہی ٹیک ہیں. پہلی ٹیک جو آسان ٹیک ہے وہ تو بجٹ میں ظاہر ہے اگر پیپلز پارٹی ساتھ نہ دے بجٹ نہیں پاس ہو سکتا, اور بجٹ نہیں پاس ہو سکتا تو حکومت نہیں قائم رہ سکتی. دوسرا ہے NFC ایوارڈ ہے. حالانکہ انصار بھائی صاحب بڑے محترم ہمارے صحافی ہیں, انہوں نے کہا کہ NFC پر بات نہیں ہوئی پیپلز پارٹی سے, لیکن الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی جو اتنا کچھ ریاست سے حاصل کر رہی ہے تو پیپلز پارٹی کو کہیں گیو ان کرنا پڑے گا. اور NFC ایوارڈ پیپلز پارٹی کا بہت بڑا نعرہ ہے اور بہت بڑی اچیومنٹ بھی ہے. تو اس میں ہوا اس کا نقصان یہ کہ وفاق غریب ہو گیا, صوبے امیر ہو گئے, صوبوں کے اوپر اکاؤنٹیبل کوئی نہیں رہا. بعض صوبے ایسے ہیں جہاں پر ڈیولپمنٹ کے نام پر بے تحاشا بجٹ جاتا ہے, لیکن جب ہم ان کی حالت زار دیکھتے ہیں تو وہاں کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا. تو یہ سوال ہمیں بھی پوچھنا چاہیے, وفاق کو بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ وفاق سے تو پیسے لیتے ہیں. اب کوئی محصولات کا سسٹم بن رہا ہے کہ صوبے بھی کچھ وفاق کو ادا کریں گے, اپنی پارٹ میں سے کچھ شیئر وفاق کے پاس جائے گا, لیکن یہ ایک ایسا تنازع ہے جس کا ایک مستقل حل نکلنا چاہیے. یہ ہمیں یہ نہیں ہو سکتا کہ صوبے کے پاس انکنڈیشنل بجٹ چلا جائے اور وفاق ترستا رہے پیسوں کو. تو اس پہ میرے خیال میں مزید بات ہوگی اور پیپلز پارٹی کو کہیں نہ کہیں 28ویں ترمیم میں گیو ان کرنا پڑے گا. اس ٹائم تو ان کی پانچوں انگلیاں جو ہے نا وہ گھی میں ہیں, دیکھتے ہیں کہ اب وہ جو ہے کیا ہوتا ہے. اچھا, نوجوانوں کے لیے بڑی سننے میں آ رہا ہے کہ اس بجٹ میں جو ہے ان کے لیے اچھی اپرچونیٹیز ہیں. میں دیکھ رہی تھی اور پڑھ بڑی رہی تھی کہ AI سے ریلیٹڈ اور باقی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ پاکستان کے نوجوان جو ہیں ان کو اسکلفل بنایا جائے گا. تو عمار صاحب یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. اچھا, جو انڈیا نے اس ماڈل سے بہت زیادہ ترقی کی ہے اور انہوں نے جو ہے نا IT کے ذریعے اپنے IT کا سامان بڑا دنیا میں بیچا ہے, سکلز بہت زیادہ بیچی ہیں اور وہ آسان ہے. یہاں پر آپ انڈیا میں بیٹھے ہوئے آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور امریکہ میں اس کام کو سیل کر رہے ہیں, اور وہ دوائیوں کی کمپنیاں اور انجینئرنگ کے 10,000 چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں. پاکستان نے اس معاملے میں بہت زیادہ کام نہیں کیا, لیکن ایک بات ہے, پاکستانی ذہین ان سے بہت زیادہ ہیں. ایک دفعہ اس کام پر آگے, خاص طور پہ اب جو IT سے تو بات آگے نکل گئی, اب AI کی سٹیج پر آگے ہیں. تو وہاں نوجوانوں کے لیے اب جتنا زیادہ کام کریں گے مستقبل اتنا زیادہ برائٹ ہوگا, اور اس میں توقع ہے. اور جو ہماری رپورٹر ہیں زنیرہ رفیع, ان کی بھی ایک رپورٹ چھپی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نوجوانوں کو اس طرح کی اسکل سکھانے کے لیے خصوصاً بجٹ میں ایک بڑا حصہ رکھا جائے گا. یہ چیز اگر ہو جائے نا تو ہمارے لوگ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ وہ پھر کوئی بات نہیں کرے گا انڈیا کی IT انڈسٹری کی, پھر صرف پاکستان کا نام ہوگا. پھر پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ گوگل تک بھی پہنچیں گے, گوگل کے آفس تک. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین, مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.